الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت نے مومن بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بھی عمل نہیں کرتے وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ نماز پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ پچھلی زندگی میں 20 سال 30 سال یا جتنا بھی عرصہ جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن علم ہو جانے کے بعد پھر اس کے اندر اپنی بات پر اڑے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ نماز کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت، کوئی بھی دیکھیے اس کا دار و مدار نیت ہے۔ اب نیت کیسے کریں؟ ہمارے یہاں نیت کو پڑھا جاتا ہے، یعنی زبان سے نیت کو دہراتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو بات ہم زبان سے پڑھ دیتے ہیں اسے نیت نہیں کہتے۔ آپ غور کریں، ہر عمل کا دار و مدار نیت ہے۔ نیت اچھی ہے تو عمل قبول ہے، اور اگر نیت خراب ہے، ریاکاری ہے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہے نہیں۔ تو کیا یہ نیت خراب جو ہوتی ہے نا، نیت خراب، نیت اچھی بھی ہوتی ہے اور نیت خراب بھی ہوتی ہے۔ تو کبھی آپ نے کسی انسان کو زبان سے خراب نیت کرتے دیکھا ہے؟ کوئی انسان زبان سے صدقہ کرتے وقت کہے کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے پیسے دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی شخص زبان سے کہے کہ میں نیت یہ کرتا ہوں کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہے۔ تو وہ نیت خراب کیسے ہوتی ہے؟ اس طرح تو پھر ساری دنیا کی نیتیں صحیح ہیں۔ جن کا اندر دل خراب بھی ہوتا ہے وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بالکل صحیح عمل کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح عمل کر رہے ہیں، لیکن نیت خراب کیسے ہوتی ہے؟ خراب ایسے ہی ہے کہ جب دل خراب ہوا تو نیت خراب ہو گئی، دل درست ہوا تو نیت درست ہو گئی۔ زبان سے جو ہم بولتے ہیں وہ قول ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ فعل ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں وہ نیت ہے، جو ارادہ ہے وہ نیت ہے۔ زبان پر آ جائے تو وہ نیت نہیں ہے، وہ قول ہے۔ جب تک وہ دل میں ہے اس وقت تک اسے نیت کہا جاتا ہے۔ جب وہ دل سے باہر چلی جائے تو وہ زبان پر آ جائے تو قول ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر عمل کا۔ اس کا مطلب ہے کہ وضو کا دار و مدار بھی نیت پر ہوگا، اگر نماز کا دار و مدار نیت پر ہے،
تو وضو کا دار و مدار بھی نیت پر ہوگا. تو اب وضو کی نیت کیا ہے؟ وضو کی نیت کیا کبھی زبان سے کی گئی؟ نہیں. وضو کی نیت کہاں سوچی جاتی ہے؟ ذہن میں. یعنی جس طرح میرے کوئی دوست، غصہ نہ کیجیے گا، ہم بناتے ہیں نماز کے اتنے فرض ہیں، اتنے نفل ہیں، منہ طرف قبلہ شریف ہے، یہ سارا ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے وضو بھی تو ہے نا، اس کی بھی تو پھر کوئی نیت ہونی چاہیے نا، کیونکہ بغیر نیت کے وضو نہیں ہے. تو اگر ہم وہ نیت وضو کی بنائیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ اور جو بھائی آج تک زبان سے وضو کی نیت نہیں کرتے، کیا ان کا وضو ہوا یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہو گیا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا وضو ہوا، کیونکہ ان کی نیت ان کے دل میں ہے. لیکن جو شخص یہ سمجھے کہ زبان سے ہی کرنی ہے تو اس کے نزدیک تو وضو نہیں ہوا، تو پھر وہ کدھر گیا؟ اب آپ جتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس میں کچھ نوٹ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، جس طرح فرائض ہیں اور نوافل ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، لیکن جب آپ دیتے ہیں تو خاموشی سے پکڑا دیتے ہیں. یہ آپ کے دل میں ہوتا ہے میں اس کو کس لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیا دے رہا ہوں؟ صدقہ ہے، خیرات ہے، فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خاموشی سے دے جاتے ہیں. آخر اس کی بھی تو کچھ نیت ہونی چاہیے نا. جو زکوٰۃ دے رہے ہیں نیت تو ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے. اور وہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی. تو جس طرح زکوٰۃ کی نیت دل میں ہے، وضو کی نیت دل میں ہے، صدقہ و خیرات کی نیت دل میں ہے، تو میرے بھائیوں اسی طرح نماز کی نیت بھی دل میں ہے. ایک اور انداز سے سمجھیے، یہ نماز کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اس کو عربی آتی ہو یا نہ آتی، وہ نماز کس زبان میں پڑھے گا؟ عربی میں. پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ نماز صرف عربی میں ہے، کسی اور زبان میں. تو جب ساری نماز عربی میں، یہ نماز عربی میں کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، انہوں نے نماز کس زبان میں سکھائی؟ عربی میں. تو پھر اگر آپ نے نیت بھی اپنی زبان مبارک سے کی ہوتی تو وہ حدیث میں کس زبان میں آنی چاہیے تھی؟ عربی میں آنی چاہیے تھی. لیکن وہ نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایک اور انداز میں سمجھیں. دیکھیں، آپ نماز سے 1-2 رکعت لیٹ ہو گئے اور اب آپ آئے، آپ کو نہیں علم کہ کتنی رکعت ہو چکی. ایسا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہے پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، رکوع میں ہے امام. تو آپ اگر زبان سے نیت کریں تو کہیں گے 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے. حالانکہ 4 رکعت تو آپ نے اس امام کے پیچھے پڑھنی ہی نہیں. آپ نے کتنی پڑھنی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو پھر آپ وہاں کیا جملہ بولیں گے کہ اس امام کے پیچھے کتنی ہے؟ یہ تو نہیں ہے. تو میرے بھائی اصل بات یہ ہے نیت دل کے ارادے کا. ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں ایدی نیت خراب ہو گئی، ایدی نیت صحیح نہیں لگتی، اے نیت ایدی نہ کوڑی ہے، اے نیت دا بڑا چنگا ہے، اے دل دا بڑا اچھا. تو یہ نیت ہے، یہ دل کا ارادہ ہے. تو بسا اوقات ہم غصے میں آتے ہیں گھر میں یا کسی جگہ، کہتے ہیں میری نیت بڑی خراب سی، بس میں اپنے آپ پہ کنٹرول بھی کیا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا ارادہ. آپ دنیا میں کوئی کام کرنے جاتے ہیں، چاہے اچھا چاہے برا، وہ آپ زبان سے نہیں بولتے بلکہ کہاں سوچتے ہیں؟ دل میں. تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام، زبان سے نیت نہیں. نیت کر لی، مسجد میں آ گئے، جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، سیدھے ہاتھ کانوں تک یا کندھے تک اٹھائے اور ہاتھ سیدھے رکھے. کان کو لگائیں گے تو ہاتھ ٹیڑھے ہو جائیں گے. سیدھے رکھے کندھوں تک یا کانوں تک، اپنے کندھوں تک اٹھائیں یا کانوں تک اٹھائیں اور اپنے ہاتھ باندھ لیں. ہاتھ باندھنے کا طریقہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پوری دنیا میں سب سے بڑا اتھینٹک مجموعہ جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. اس کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کا کنارہ یعنی بڑی انگلی اور کوہنی، یہ اسے ذرا کہتے ہیں، اس کو دوسری ذرا کے اوپر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں.
اور صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب میں ہے کہ آپ اپنے صدر پر رکھتے، ربی شرح لی صدری، صدر سینہ، تو آپ اس کو اپنے صدر پر رکھتے۔ دوسرا طریقہ، کلائی کو کلائی پر، گٹ کو گٹ پر رکھ کر پکڑ لے یا ویسے رکھ لے اپنے سینے پر۔ تیسرا، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کے سینے پر رکھے۔ یہ تینوں طریقے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ ہاتھ چھوڑنا اور چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، نماز جب بھی تم پڑھو، ساری امت کے نبیوں کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو۔ ہاتھ باندھ لیے، نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ پر۔ یہ ہماری کچھ کمی ہے، انسان ہے، کمی ہو جاتی، لیکن ہونی نہیں چاہیے کہ ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ہماری نظر سجدے کی جگہ پر نہیں ٹکتی، نظر کبھی دائیں چلی جاتی ہے، کبھی بائیں چلی جاتی ہے، تو یہ نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ نماز کی روح ہے اس کے اندر خشوع و خضوع، نماز کی روح ہے پوری توجہ، اور جب روح نکال لی جائے تو نماز تو خراب ہو گئی۔ اب نماز میں اپنی توجہ، اپنی آنکھوں کو اپنے سجدے کی جگہ پر ٹکا کر رکھو۔ ہمارے کچھ بھائیوں کی یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آنکھیں بند نہیں کرنی نماز میں۔ جب حدیث میں آیا ہے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیں، تو آنکھیں بند کریں گے تو وہ سجدے کی جگہ پر تو نہیں ہوگی نا۔ نگاہ کھولیں، آنکھیں کھولیں اور سجدے کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کریں، اور آنکھوں کو دائیں بائیں نہیں گھمائیں۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے، نگاہ سیٹ کر لی، ہاتھ اپنے سیٹ کر لیے، اب زبان سے پڑھنا شروع کریں۔ زبان سے کچھ دعائیں میں نے دہرا رہا ہوں، کل ذرا اوپر نہیں سمجھ آئی تھی، تو ایک دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا 12 فرشتے آسمان سے زمین کی طرف تیز آ رہے تھے، اور ہر ایک کی سپیڈ دوسرے سے بڑھ کر ہوئی تھی کہ میں پہلے جا کر ان کلمات کو پکڑوں اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دوں۔ جب انسان پڑھتا ہے تو فرشتے ان کلمات کو پروٹوکول دیتے ہیں، تو ہمیں نماز کے آغاز میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ 3 دعائیں، تینوں پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں یا 1 پڑھ لیں، کوئی آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی باری، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر ایک شخص پر ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہر شخص پر پڑھنا ضروری ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی فاتحہ پڑھیں گے، اگر آپ جماعت کروا رہے ہیں، امام ہیں، تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اگر آپ پیچھے مقتدی ہیں تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، امام اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، امام آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، حتیٰ کہ جنازہ ہے اس میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ کوئی نماز، صحیح بخاری کی حدیث ہے، غالباً 756 نمبر ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، لا صلاۃ، نماز نہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا رب ہے ہی نہیں، لا الہ کوئی رب نہیں، الا اللہ صرف اللہ، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی نہیں الا اللہ، جس طرح سوائے اللہ، اس طرح الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں،
سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو شفا کہا جاتا ہے، کنز کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ ہے، نماز۔ اس سورت کو نماز کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام کیا رکھا ہے؟ الصلاۃ، نماز، یعنی یہی نماز ہے۔ اگر یہ ہے تو نماز ہے، یہ نہیں تو نماز نہیں۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب امام صاحب اونچی آواز میں قرات کر رہے ہیں تو ہم پیچھے کس طرح پڑھیں؟ اصل سوال یہ ہے، اس کے لیے 2-3 انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یہ جو حدیث میں نے صحیح بخاری کی سنائی نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ اپنے کانوں سے حضور علیہ السلام کے یہ موتی سنے، یہ حدیث سنی اپنے کانوں سے اور سمجھی۔ صحیح ابو داود میں یہ حدیث ہے کہ ایک روز وہ فجر کی نماز سے لیٹ ہو گئے، وہ 1 رکعت لیٹ ہو گئے۔ اب وہ لیٹ آئے تو پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ پہلے وہ امام ہوتے تھے، آج لیٹ ہوئے اور وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے لگے۔ ان کے ساتھ جو شخص کھڑا تھا، ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابو داود، تو اس شخص نے ان سے پوچھا نماز کے بعد کہ لگتا ہے آپ نماز میں کچھ پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز میں آپ کچھ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے اور میں نے آپ سے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، امام اونچی پڑھے یا آہستہ پڑھے، ہمیں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے اس وجہ سے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ اب وہ صحابی جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے حدیث سنی ہے، سمجھی ہے، وہ عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بات ایسا ہی ہے۔ اب دوسرے انداز میں سمجھیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سناتے ہیں، شاگرد سامنے موجود ہے، اور کہا میں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ نماز میرے اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ کچھ باتیں میں کہتا ہوں، کچھ باتیں بندہ کہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کی، کچھ میں بولتا ہوں، کچھ بندہ بولتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا بولتے ہیں؟ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمدیں بیان کر دی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی، تعریفیں کر دی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شانیں بیان کر دی۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ تو مجھے اور میرے بندے کو ہی پتا ہے نا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا نا مولا تو جانتا ہے میں جب بھی عبادت کرتا ہوں تیری کرتا ہوں، جب بھی مدد مانگتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تیرا اور میرا آپس کا معاملہ ہے، اب بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرا اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے، اب تم مانگتا جا، میں رب تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک جملہ انسان بولتا ہے، اس کا جواب اللہ دیتے ہیں، پھر انسان بولتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر انسان بولتا ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ 2 باتیں سمجھ آئی، ایک تو جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ایک ہی سانس میں ساری فاتحہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ غلط ہے نا، یہ
لطف آنا چاہیے اور یہ تصور ہونا چاہیے میں نے پڑھا ہے اب میرے رب جواب دے رہے ہوں گے، پھر میں پڑھوں گا، پھر میرے رب جو یہ تصور کر کے نماز پڑھیں. اور اگر آپ ایک ہی ساتھ ساری پڑھ جاؤ تو یہ نہیں درست ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ تیرے اندر بھی جواب تو دے سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں طریقہ سمجھایا گیا ہے وہ ایک ہی سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسے نہیں سمجھایا گیا. ایک آیت رکو، پھر آیت، پھر رکو، پھر آیت، پھر رکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک رک کر ساری فاتحہ پڑھتے تھے. اور دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ اور بندے کے درمیان نماز تقسیم ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جواب دینے کے لیے تیار ہے اور ہم پڑھے ہی نہ. نہیں، ایسا نہیں. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی. جب آپ نے یہ حدیث اپنے شاگردوں کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز تقسیم کر دی ہے، تو شاگردوں میں سے ایک شاگرد صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، ہم امام کے پیچھے ہوں تو تب بھی ایسا ہی کرنا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، من قرأ صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج ہے. خا دال الف جیم، خداج یہ عربی کا ایک لفظ ہے خداج. اس کا معنی ہوتا ہے ناقص. کیسا ناقص؟ ایک جانور اونٹ وغیرہ ہوتے تھے نا، ان کے بچے بڑے قیمتی ہوتے تھے، تو اگر کوئی جانور وقت سے پہلے اپنا بچہ ضائع کر دیتا تو اس کو عربی زبان میں کیا کہتے تھے؟ خداج کہتے تھے. یعنی بچے کا وجود ہے لیکن ضائع، یعنی یوں کہیں 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا تو اسے عربی میں خداج کہتے. تو نماز ہے لیکن فاتحہ نہیں تو وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. نماز تو ہے لیکن وہ ضائع ہو جائے گی. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. اور یہاں آخری بات کرتے ہیں کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ. تو قاری صاحب اگر ہم پیچھے فاتحہ پڑھیں گے تو ہم تو خاموش نہیں ہوئے. تو یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش. آپ کہہ رہے ہیں فاتحہ پڑھو، تو اس کو بھی سمجھ لیجیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ. جب یہ نازل ہوئی اس وقت ابھی نماز با جماعت کا وجود ہی نہیں تھا. اس وقت نماز با جماعت فرض کوئی نہیں تھی. نماز با جماعت فرض کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ میں جا کر. تو وہ سورت آراف کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں. تو جو کام ابھی ہوا ہی نہیں تو کیا اس سے پہلے روکا جا سکتا ہے؟ نہیں. وہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی. اصل اس کا پیچھے شان نزول یہ تھا، اس کی ریزن یہ تھی جب آپ درس دیتے تو کافر شور مچاتے تو یہ کہا گیا ایمان والو تم نے درس کے دوران شور نہیں کرنا. اس آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ درس کے ساتھ ہے. تفصیل اگر آپ چاہیں تو اس میں 4 باتیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن پڑھا جائے. فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. قرآن پڑھا جائے، خاموش رہو، غور سے سنو، تمہارے اوپر رحم ہو. اب اسی طرح کی کافروں کی ایک آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافر کہتے تھے لا تسمعوا، نہ سننا، لہذا القرآن، یہ قرآن، والغوا، شور کرنا تاکہ تم غالب آ جاؤ. کافر اپنے کافروں کو کہتے ہیں یہ قرآن نہیں سننا، شور کرنا ہے، تم غالب آ جاؤ گے، پیغمبر کی بات کوئی نہیں سنے گا.
اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کہا کہ تم نے قرآن سننا ہے، خاموش رہنا ہے، شور نہیں کرنا، تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ رحم ہوگا۔ یہ آیت در حقیقت درس کے بارے میں، لیکن اگر کوئی بھائی دوسرے انداز میں سمجھنا چاہے تو پھر ہم اس کو ایک عقلی منطقی انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا میرا ایک دوست آیا، اس نے کہا نہیں قاری صاحب قرآن مجید ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا۔ میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے چلتا ہوں۔ ہم فجر کی نماز پڑھنے آئے، اس کا ذہن یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ نماز میں جب قرآن ہو تو ہم مسجد میں داخل ہونے لگے تو میں نے دعا پڑھی۔ دعا کیا پڑھی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، حالانکہ قرآن کی آواز دروازے پر آ رہی تھی۔ تو کیا یہ دعا پڑھنی درست ہوگی کہ نہیں؟ میرے اس دوست نے بھی پڑھی تو میں نے کہا یار یہ قرآن کی آواز آ رہی ہے اور تم دعا پڑھ رہے ہو، کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ۔ نے کہتا نہیں منہ پڑھ لی تھی۔ پھر ہم آگے آئے تو واش روم جانے لگے تو وہاں بھی دعا پڑھ لی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میں نے کہا قرآن کی آواز آ رہی ہے؟ کہتا نہیں منہ میں پڑھ لیتے۔ پھر اس سے باہر نکلے تو کیا پڑھا؟ غفرانہ کا۔ ہم نے کہا قرآن کی آواز آ رہی ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، تو یہ کہتے منہ میں پڑھ لیتے۔ اب سب سے اہم مسئلہ آگے شروع ہوا، وضو کرنے لگے۔ بسم اللہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ اگر نہیں پڑھے تو وضو نہیں، تو اگر پڑھی تو قرآن کی آواز کے باوجود کیا کی؟ بسم اللہ پڑھی، وضو کر لیا۔ اور اس کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ بھی منہ میں پڑھ لی۔ پھر اس سے بعد ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ایک اس نے نماز کی سنتیں شروع کر دی۔ نماز کی سنتیں شروع کرنے میں کیا کہا؟ وہ نیت بھی پڑھ لی اور اس کے بعد اللہ اکبر بھی کہا، اور اس نماز میں فاتحہ بھی، سنتوں میں فاتحہ بھی پڑھ لی۔ تو سلام پھیر دیا، پھر آگے بڑھے تو فرض دوسری رکعت میں فرضوں میں ملنے لگے تو وہاں کیا کہا؟ نیت بھی پڑھ لی اور اللہ اکبر بھی کہہ دیا اور سبحانک اللہ بھی پڑھ دیا۔ تو میں کہا یار تھوڑی سی فاتحہ بھی پڑھ دے، کہتا ہے آواز آ رہی ہے اس میں نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی اگر یہ سارے کام فاتحہ کے ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں تو صرف فاتحہ ہی نہیں پڑھی جائے گی؟ پچھلی رکعتوں میں تم نے کھڑے ہو کر سنتیں پڑھی تو وہاں فاتحہ بھی پڑھ لی اور اب آپ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، تو ایسا نہیں۔ فاتحہ پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ آخری دلیل سن لیجئے پھر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، سوال جواب شروع ہوں گے۔ آخری دلیل یہ ہے، ابو داود اور نسائی کی ایک حدیث ہے، سنن نسائی اور سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے آئے، اچھا وضو، امام کے قریب آ کر بیٹھے جمعے والے دن اور پوری توجہ سے خطبہ سنے، وَأَنْصَتَ اور خاموش رہا، وَأَنْصَتَ اور وہ خاموش رہا حتیٰ کہ جمعہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیں گے۔ جو شخص جمعہ پڑھنے آیا، غسل کیا، امام کے قریب آ کر بیٹھا، خاموش رہا اور اس نے توجہ سے سنا حتیٰ کہ نماز جمعہ ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیں۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی یہ حدیث ہے، اس میں بھی ہے فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، اس نے خطبہ دھیان سے سنا اور خاموش رہا، اور ادھر بھی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور خاموش رہو۔ اگر آپ کہتے ہیں دھیان سے سننے خاموش رہنے کا مطلب ہے کہ منہ بھی نہیں ہلانا، تو یہ جو جمعہ پڑھنے آیا ہے یہ خاموش رہے گا تو کیا یہ نماز میں کچھ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کہتا کچھ نہ کچھ تو پڑھے گا۔ تو اگر یہ خاموش رہ کر کچھ پڑھ سکتا ہے تو نمازی بھی پیچھے خاموش رہ کر کچھ پڑھ سکتا ہے۔ خاموشی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے آواز نہ آئے، یہ بھی خاموشی ہے، ایک ہے زبان نہ ہلے، یہ بھی خاموشی ہے۔ تو جو خاموشی نماز میں مقصود ہے وہ یہ ہے آواز نہ آئے لیکن زبان ہلے
زبان کا ہلنا یہ نماز کا حصہ ہے. سورت فاتحہ کے بغیر میرے بھائیوں نماز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ سخت ہے لیکن یہ سخت میں نے نہیں کیا, یہ سخت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.